شان بہت علو اور قدر و منزلت، جلالت شان نبوی، اس میں کسی دو آدمیوں میں اختلاف نہیں ہے۔ مرتبہ احادیث، اس کی بلندی کو کسی کو بھی شک نہیں ہے کہ وہ عدل قرآن ہے۔ اور اس کی شان کو ثابت کرنے کے لیے کسی برہان کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دین کا رکن اساسی دوم شریعت و حکم و اخلاق کا اساسی دوم یہی احادیث سے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ یہ اتنی زیادہ اہمیت رکھنے کی وجہ سے تقاضا کرتا ہے کہ اس کو اور زیادہ اہمیت دی جائے کہ کس سے حدیث نقل ہو رہی ہے، اور اس علم حدیث کو مزید غور و فکر کیا جائے اس طریقے سے کہ صحیح حدیث سقیم حدیث سے جدا ہو جائے، معقول حدیث غیر معقول سے جدا ہو جائے، موافق کتاب مخالف کتاب سے جدا ہو جائے۔ اور یہ تمیز دینا اس لیے بھی ضروری ہے، پیغمبر صلوات اللہ علیہ نے چونکہ گھنٹی بجائی ہے، ڈرانے کی گھنٹی بجائی ہے، اور پیغمبر صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا صلوات اللہ علیہ کہ جو بھی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اس کے مقعد کو بھر دیا جائے گا آتش جہنم سے، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی جانتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے اذن سے جانتے تھے کہ کچھ دشمنان اسلام پیدا ہوں گے اور حدیثوں کے دشمن پیدا ہوں گے، اور وہ مجھ پر جھوٹ باندھیں گے اور میری زبان سے جھوٹی حدیثیں بنائیں گے۔ اس لیے سچ خبر دی کہ جب وضاعون نے پیغمبر کی زبانی احادیث کو وضع کیا اور اس کو مسلمانوں کے درمیان پھیلا دیا، اسالیب مختلف کے ذریعے سے، مختلف زاویوں سے، مختلف اسلوب سے، مختلف طریقوں مختلف ذرائع کو اور وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، اور اتنی عجیب و غریب طریقے کے علاوہ اتنی شدت سے حدیثیں بنائی گئی جھوٹی کہ بہت زیادہ جھوٹی حدیثیں بنائی گئیں۔ وہ حاکم شام کا تو طریقہ ہی یہ تھا کہ وہ جھوٹی حدیثیں بنانے کا ایک کارخانہ تھا پورا،
جس میں اعلان عام تھا کہ فلاں کی شان میں اگر کوئی ایک حدیث بنا کر لے کر آ جائے تو ہم اس کو 1 دینار سونے کا دیں گے. تو اب کس کو پڑی ہے کہ وہ کام پر جائے؟ بس وہ سوچے قال قال رسول اللہ کہہ کے جو ہے ایک حدیث بنا دی، 1 دینار لے کر آ گئے. سونے کا 1 دینار جو ہے لاکھوں روپے کا ہوتا ہے، وہ 1 منٹ میں مل جائے گا اس کو. پہلے کی شان میں اتنی حدیثیں بنائی گئی کہ جو خود حاکم شام گھبرا گیا کہ اتنی حدیث تو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا. پھر دوسرے کی شان میں، پھر تیسرے کی شان میں، جب یہ تینوں ختم ہو گئے تو پھر اب کہا کہ اب کیا کریں؟ کہ اب علی کی دشمنی پر جو حدیثیں بناؤ. اتنی حدیثیں بنائی گئی، اتنی حدیثیں کہ تاریخ میں کوئی قبول ہی نہیں کرے. اتنی حدیثیں بنائی گئی جھوٹی، یعنی ایسا لگتا ہے سچ حدیثوں سے زیادہ جھوٹی حدیثیں بنائی گئی. اتنی شدت سے حدیثیں بنائی گئی. بے تحاشا تعداد جتنی بتائیں، روزانہ ایک نئی حدیث بنا کر کے آج بھی جو ہے پیش کی جا رہی. اب بھی جو ہے حدیثیں بنا کے پیش بہت بہت سی ہیں، بہت سی نئی بھی ہیں، اور بہت سی ابھی بھی بنائی جا رہی ہیں. ابھی بھی ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ دشمنان اہل بیت نئی نئی حدیثیں بنا کر کے پیش کر رہے ہیں، جبکہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. وہ کارخانہ شام میں بھی موجود نہیں ہے. وہ حدیثیں بھی آج کل بن رہی ہیں، بہت عجیب و غریب بن رہی ہیں نا. بہت ہے ان کے پاس. آپ چونکہ اہل سنت کے پاس جائیں گے تو آپ کو وہی حدیثیں نظر آئیں گے زیادہ. ہماری حدیثیں تو نظر ہی نہیں آئیں گے، جو سچ حدیث ہے وہ تو نظر ہی نہیں. وہ اتنا جھوٹ کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے پورا. ہاں ہے، ان کے وہاں تو ہے. وہی اسی لیے محفلوں میں تذکرہ انہی کا ہوتا ہے، صرف انہی کا تذکرہ ہوتا ہے. بس ان کے وہاں تو یہی تذکرہ ہوتا ہے. زیادہ تر آپ ان کی محفلوں میں جائیں گے، اہل بیت کا تذکرہ شاذ و نادر کسی نے کر دیا، باقی زیادہ تر انہی کا تذکرہ ہوتا ہے. ان کی محفلیں اسی سے بھری ہوئی ہیں ساری. فرماتے ہیں کہ جو ہے اس لیے یہاں پر حاکم شام خود اس کی فکر یہ تھی کہ نہ صرف یہ کہ اہل بیت کا نام نکال دیا جائے اسلام سے، بلکہ وہ تو پیغمبر اسلام کا نام بھی نکالنا چاہتا تھا. وہ مغیرہ والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. مغیرہ ابن شعبہ جو دست راست تھا حاکم شام کا، ایک دن اپنے بیٹے کے پاس جب آیا تو بیٹا نقل کرتا ہے کہ میرا بابا جب حاکم شام کے دربار سے روزانہ آتا تھا بڑا خوش و خرم آتا تھا کہ اتنی ہوشیاری، اتنی پلاننگ، اتنا مکاری، اتنی جو ہے زبردست طریقے سے جو ہے وہ پلاننگ کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے خوش ہو کے آتا تھا کہ نئے نئے منصوبے بنا کر آئے ہم لوگ. لیکن آج بڑا غمگین آیا. پوچھا بابا سے کہ آج اتنے غمگین کیوں ہیں؟ تو کہا کہ آج ایسی بات حاکم شام نے کہی کہ جس کی وجہ سے میں خود بھی حیران ہو گیا ہوں اور غم کے عالم میں چلا گیا ہوں کہ یہ کیا ہو گیا. کہا کہ وہ کیا ہوا؟ کہا جب اذان ہوئی تو اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ جو ہے وہ مؤذن نے کہا تو کب حاکم شام نے کہا کہ میرے دل پر سانپ لوٹ جاتے ہیں جب اشہد ان محمد رسول اللہ سنتا ہوں، اور جب تک کہ اس کو ختم نہیں کروں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. یہ تو اس کی تو پوری پلاننگ یہ تھی. یعنی اور دوسرا یہ کہ یہ تو کربلا کا واقعہ پیش آ گیا جو
سسٹم کے لحاظ سے جو اہل بیت کے راستے کو منحرف کر کے غیروں کے راستے پر ڈال دیا تھا، اس کا لازمی نتیجہ یہ کربلا کا واقعہ پیش آنا ہی تھا، بلکہ اس سے بڑھ کر پیش آنے والا تھا۔ تو کربلا کے واقعے نے دوسری چیزوں کو روک دیا ہے۔ بڑھ کر یہ تھا کہ اصلاً سادات کرام کا دنیا میں وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، ایسا سسٹم انہوں نے بنایا ہوا تھا، کوئی سادات باقی ہی نہیں رہتے۔ خود مسلمان امت اٹھا کر کے سارے سادات کرام کو شہید کر دیتے ہیں، سسٹم ایسا بنایا تھا۔ اتنی دشمنی اہل بیت پر جو ہے وہ تبلیغ ہو رہی تھی حکومتی پیمانے پر کہ سب کے سب دشمن ہوئے تھے سادات کے، اور خود ہی مسلمان امت مسلمہ خود بنی ہاشم کو اٹھا کر قتل کر دیتے، سادات کرام کو قتل کر دیتے۔ یہ تو کربلا کے واقعے کے اندر ایسا حادثہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے یہ سسٹم ٹوٹ گیا ہے نا پورا، ورنہ ان کا پورا سسٹم تھا کہ بالکل اہل بیت تو کیا، کوئی سادات کرام اور کوئی جو اہل بیت کے نام لینے والا بھی زندہ نہ رہے، کوئی بالکل فنا ہو جائے، ختم، ایسا اسلام وہ بنانے والے تھے۔ کربلا جو ہے اس نے زندہ کر دیا سب کو، یعنی حقیقی ایمان کو بھی زندہ کر دیا، اور اہل بیت علیہ السلام میں سے ان کی نسل کشی ہو رہی تھی اس کو بھی روک دیا گیا ہے، اور اہل بیت کا نام زندہ ہو کر کے آ گیا ہے۔ خیر، تو بات یہی ہے کہ وضاعون اتنی شدت سے احادیث کو وضع کر رہے تھے کہ نہ صرف وضع کرتے، پوری امت اسلامیہ میں اس طرح پھیلا کر رکھ دیا تھا کہ جھوٹی حدیثیں زیادہ لوگوں کے سامنے تھی سچی حدیثوں کی نسبت، اتنی شدت سے احادیث جعلی بنائی گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔